تو پہلا گواہ کیا بنا ہر گناہ پر؟ یوم اذن تحدث اخبارہا، زمین خبریں اگلے گی۔ نمبر 2 کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے لکھیں گے۔ اور نمبر 3 الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہونٹ سیل ہو جائیں گے، آنکھ بولے گی، چشم گویت کردام غمزہ حرام۔ اے اللہ برقعے کے ساتھ دوسروں کے مردوں کو نظر پڑتی تھی، اے اللہ کان سے غیبت سنتی تھی، غیبت سنتا تھا، اے اللہ داڑھی کے ساتھ نماز کے ساتھ دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا تھا، ہولڈنگز کو دیکھتا تھا، اخباروں میں دیکھتا تھا، رسالوں میں دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دین میں اتنی سختی نہیں ہے، اتنی نرمی بھی نہیں ہے، جس کو نرمی مبارک ہو، نرمی مبارک ہو۔ دین میں حضرت فرماتے ہیں اس طرح رہو جیسے بچہ اسکول میں ہوتا ہے، زبان سے کچھ بولتا بھی نہیں ہے، خاموش رہتا ہے، جیسے ہی چھٹی ہوئی تو اچھلتا کودتا، چھٹی چھٹی چھٹی۔ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے عشق کی زنجیروں میں ڈال دیں تو زنجیروں میں ڈلے رہیں، جہاں اللہ تعالیٰ آزاد کر دیں آزاد ہو جائیں۔ اللہ اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ ہم گناہ کرتے کرتے مر سکتے ہیں، تھک سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے نہیں تھک سکتے۔ ایسے پیارے رب کو ہم ناراض کرتے ہیں، اور سونے پر سہاگا یہ کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بحث کرتے ہیں، علماء کے شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں جو گو کو گو سمجھ کر کھائے گا ایک دن چھوڑ دے گا، جو حلوہ سمجھ کر کھائے گا نہیں چھوڑے گا۔ فرمایا کہ گناہ کو جو گناہ سمجھ کر کرتا ہے ایک دن چھوڑ دے گا، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو کیسے چھوڑے گا؟ ندامت کہاں سے طاری ہوگی؟ تو تیسرا گواہ ہمارے گناہ پر کیا بنتا ہے؟ آنکھ بنے گی، کان گواہ بنیں گے، ہاتھ بنیں گے کہ یا اللہ ان ہاتھوں سے اس نے اپنے ماں کو دھکا دیا تھا۔ حضرت عبدالشکور دین پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں چیچا وطنی سے بیان ختم کر کے بس اسٹاپ پر کھڑا تھا، میں نے ایک فقیر کو دیکھا، میں ڈر گیا، میں نے ایسا ڈراؤنا چہرہ دیکھا نہیں تھا، آنکھیں پیلی، دانت پیلے، ہڈیاں نکلی ہوئی، چمڑا کچھ بھی نہیں، ہڈی اور جیسا کوئی پنجرا نہیں ہوتا ویسا تھا۔ اس فقیر نے مجھے بلایا، فرمایا مولانا نے اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھر دے، کہا مولانا یہاں آؤ، دنیا میں اگر کوئی ذلیل ترین اور لعنتی انسان دیکھنا ہے تو مجھے دیکھ لو۔ کہا کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا حضرت میرے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میری ماں کی مجھے بددعا لگ گئی، اس بستی میں میری اولاد ہے مجھے بابا نہیں کہتی، بیوی ہے سرتاج نہیں کہتی، میری یہ بلڈنگیں تھی بک گئی، یہ گاڑیاں تھی بک گئی، یہ دکان سے بک گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے بابا کا انتقال ہو گیا تھا اور میری ماں راتوں کو جاگ کر میرے لیے کماتی تھی اور میں دوستوں میں لٹاتا تھا، ساری رات کو دیر سے آتا تھا، ساری رات گزارنے کے بعد ایک دن جب میں آیا تو ماں نے مجھے ڈانٹا کہ میں تمہیں کس لیے تمہارے پر محنت کرتی ہوں، تم پیسہ لٹا کر آ جاتے ہو۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے ماں کے چہرے پر جوتا مار دیا۔ یہ تو میں آپ کو ایک بزرگ کی واقعہ سنا رہا ہوں نا، میرے پاس خود واقعہ آیا ہے کہ بیٹے نے ماں کو جوتا مارا ہے۔ جب گناہوں کی پہلا جو گناہ ہوتا ہے دوسروں کی بہو بیٹی دیکھنے کا، جیسے ہی دیکھا نامحرم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بددعا لگ گئی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لیں جو کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھ کر زنا کا خیال نہیں پکاتے۔ اور لعنت کا مطلب الا ما رحم ربی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ جس پر نہ ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگ گئی تو بابا کیا، اماں کیا، سنت کیا، شریعت کیا، پھر تو ہر گناہ میں گھسے گا۔ کہا میری ماں نے آسمان کی طرف حضرت دیکھا اور رونے لگی کہ اے اللہ میں نے اپنے پیٹ میں اس کو 9 مہینے اس لیے نہیں رکھا تھا کہ آج میرا جو وقت ہے تو مجھے جوتا مارے۔ اے اللہ میری چھاتی میں جو آپ نے دودھ کی نہر جاری کرائی تھی وہ 2 سال تک میں نے اس لیے نہیں پلایا اسے۔ ہمارے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ ماں کے چھاتی میں خون ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو کر پہلی چیخ مارتا ہے تو لال لال خون سفید سفید دودھ میں بدل جاتا ہے۔ فرمایا جو بندہ اور بندی اپنے گناہوں پر روتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بدل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں کہ بچے نے ماں کے چھاتی پر پیشاب پخانہ کر دیا ہو
اور ماں نے اسے پیروں سے پکڑ کر چھپکلی کی طرح دیوار سے لگا دیا ہو. ماں گلے تو نہیں لگاتی لیکن دونوں باہوں سے پکڑ کر بیت الخلا لے جاتی ہے, گندے کپڑے اتارتی ہے, نہلاتی ہے اور بدن سکھاتی ہے, پاؤڈر لگاتی ہے, صاف کپڑے پہنا کر, گلے لگا کر, دوپٹہ اڑا کر, سر پر ٹھڈی رکھ کر پھر چما لے کر گلے لگا دیتی ہے. اے ماں تو کس انداز سے پیار کرے گی؟ تو محدود ہے, ہمارے رب کا پیار لامحدود ہے. جب ماں اس بچے سے نفرت نہیں کرتی لیکن گلے بھی نہیں لگاتی, صفائی کے بعد گلے لگاتی ہے. ہم کتنے بھی گناہ گار اور گندے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت نہیں کرتے لیکن ہمیں گلے بھی نہیں لگاتے اپنی رحمت کے آغوش میں. اے میرے بندے, پہلے توبہ کر کے تقویٰ کا لباس پہن کر آ جا, پھر ہماری ذات کتنے چمے لے گی. ازلب نادیدہ صد بوسا رسید, ازلب نادیدہ صد بوسا رسید, من سے گویم روچے لذت کشید. اے یارو, جب میں نے سچی توبہ کی, گناہ چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ کے ہونٹ جو نظر نہیں آتے انہوں نے میرے روح کے بوسے لیے. میں نہیں کہہ سکتا میرے مزے کا کیا حال ہے. لوگ کہتے ہیں کیسے اللہ کے ذات کا مزہ آتا ہے. میرے پیارے شیخ پر جان بھی دے دوں تو کم ہے. فرماتے اے دل ای شکر خوشتر یا کے شکر سازت, اے دوست تو ہی فیصلہ کر لے کہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اے دل ای کمر خوشتر یا کے کمر سازت, اے بھائی یہ بتا کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ خوبصورت ہے. ہمارے گناہ کیا بیچتے ہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں. ہم تو توبہ کرتے ہیں, اے اللہ میری توبہ, یہ تو خیر بعد میں عرض کروں گا. تو کہا حضرت میری ماں نے رونا شروع کیا کہ اللہ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی, اسے اے اللہ تو لعنتی زندگی عطا فرما اور اس کی دنیا بھی برباد کر, آخرت بھی برباد کر. حضرت دنیا تو میری برباد ہو گئی, آپ دیکھ رہے ہیں. جب پھر میری ماں نے کھانا پینا بند کر دیا اور میری ماں اسی طرح مر گئی, پھر اچانک کچھ عرصے کے بعد شادی اور بچے کے بعد اچانک رات کو ایسا لگا جیسے 20 کتے میری ٹانگ کھا رہے ہوں. میں نے دیکھا نظر کچھ بھی نہیں آیا, علاج کرایا فائدہ نہیں ہوا, ملتان کے نشتر اسپتال میں میری ٹانگ کاٹ دی گئی. ایسے کر کے اپنا کپڑا اوپر کیا تو اس زخم میں سے پیپ بہ رہی تھی اور کیڑے نکل رہے تھے. پھر حضرت فرماتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے زور سے چیخ ماری اور کہا مولانا میرے پر رحم کر لے, میری ماں کی بددعا سے میری دنیا برباد ہو گئی, میری دنیا تباہ کر لی. جب دنیا میں یہ عذاب ہے تو آخرت کا کیا عذاب ہوگا. www.darsequran.com